بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 56 ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر، انا واقعی، انا اور انا کا جو ترجمہ ہے آپ جان چکے ہیں۔ انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا یہ چونکہ معمول بن کر آتا ہے عبارت میں، اس کا ترجمہ بے شک نہیں، اس کا مطلب کہ یا اور کوئی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ انا واقعی، لکل نفس، ہر نفس کے لیے، نفس جو ہے یہ روح کو کہتے ہیں، سانس والی چیز کو، ظلمت جس نے ظلم کیا، یہ آگے آپ کو تا نظر آ رہی، یہ مؤنث کی علامت ہے، ظلم، اور یہ آگے جو تا ہے ظلمت، ظلم کیا، تو نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے ظلمت مؤنث کا صیغہ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، وہ خواہ اس میں کمی کر کے ہو یا کسی اور طریقے کے ساتھ ہو، یعنی اصلی جگہ سے اس کو ہٹا دینا، لغوی اعتبار سے اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ظلم 3 اقسام پر ہے، جیسا کہ کنز العمال جلد نمبر 3 اور 2461 نمبر پر جناب انس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب بھی ہے۔ الغرض ظلم کی 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم وہ ظلم ہے جو انسان اللہ تعالی کے حق میں کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی قسم کفر اور شرک اور نفاق ہے، جیسا کہ باری تعالی فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور اسی طرح والظالمین اعد لهم عذابا الیما فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یہ ساری وہی چیزیں ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، یہ ساری اسی کی اقسام میں سے ہے۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ وہ ظلم جو انسان ایک دوسرے پر کرتا ہے، ظلم، اور اس کے مقابل ہمارے ہاں بولا جاتا ہے زیادتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اس میں بھی ظالم وہی لوگ ہیں۔ تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ وہ ظلم ہے جو انسان خود اپنی جان پر کرتا ہے، اپنے نفس پر جو ظلم کرتا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اذ ظلموا انفسہم، جب اپنے حق میں وہ ظلم کر بیٹھے۔ اسی طرح باری تعالیٰ فرماتے ہیں فتکونا من الظالمین وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ ظلم کی اقسام ہے۔ الغرض کوئی بھی ظلم کیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں، یعنی یہ جو قرآن مجید کا ہے ظلمت وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ما جو فی الارض زمین میں ہے، لفتدت تو ضرور فدیہ میں دے دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی جانب سے کچھ دے کر اسے مصیبت سے چھڑانا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ تفاوى فلان من فلان، فلاں آدمی نے، تفادى فلان من فلان، یہ عربی کا مقولہ ہے، فلاں آدمی نے فلاں کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی مال وغیرہ خرچ کرنا، اور عبادات کے اندر یہ فدیہ ہو جائے گا کہ آدمی سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے عبادات میں، تو وہ کوئی کام کرنا، جیسا کہ فدیے کے طور پہ روزے ہوتے ہیں یا اور کوئی چیز، تو دے کر اپنے آپ کو عبادات میں جو کمی ہوگی ہے اس سے چھڑانا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ لفتدت تو ضرور فدیہ میں دے دے، بھی اس کو، یہ فدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَسَرُّ، اور وہ سب چھپائیں گے۔ قاموس میں لکھا ہے کہ اسرہ یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں طرح استعمال اس کا ہوتا ہے۔ ویسے تو عام اس کا جو مفہوم ہے وہ ہوتا ہے چھپانا، جیسا کہ آپ سنتے ہیں
سری نماز، جہری نماز۔ سری کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ، جس کے اندر قرات اونچی نہیں کی جاتی، جیسا کہ عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں۔ جہری کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ جن میں قرات کی جاتی ہے۔ آمین بالجہر کا مسئلہ آپ سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنا۔ تو جب جہر کے بالمقابل یہ سر استعمال ہو تو اس کا مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں اردو کے اندر بھی، پر اسرار، اسرار و رموز، اشارات، کنایات، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ قاموس والے نے لکھا ہے کہ یہ ازداد میں سے ہے، دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کا اظہار کریں گے۔ آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، معنی مزید واضح ہوگا۔ وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، یہاں چھپانے والا ترجمہ کیا جائے گا۔ الندامت، ندامت کو۔ ندامت کیا ہوتی ہے؟ فوت شدہ چیز پر حسرت کھانا، اسے ندامت کہتے ہیں۔ تو وہ چھپائیں گے ندامت کو۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، چھپائیں گے ندامت کو، اس لیے کہ دل ہی دل میں وہ شرمندہ ہوں گے اور بظاہر مطمئن بننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اگر اس کا معنی ظاہر کرنے والا لیا جائے، اسرہ کا، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کا اظہار کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی جیسے عذاب کو وہ دیکھ لیں گے فوراً ندامت کا اظہار کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سر جو ہے اس کا عام معنی چھپانا ہے، اور بسا اوقات اس کا ترجمہ ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، جب یہ جہر کے خلاف اس کے متضاد نہ ہو۔ لما، جب، رأوا، وہ سب دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، بقضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قضیہ، قضاء، اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بندے بھی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں یہ یاد رکھا جائے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یعنی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قاضی یا چیف جسٹس کے لیے قاضی القضات استعمال ہوتا ہے، تو فیصلہ کر دیا جانا۔ بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ عربی میں القسط اور العدل دونوں کا مطلب انصاف ہوتا ہے، لیکن اس میں معمولی سا فرق یاد رکھیے۔ عدل جو ہوتا ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دو آدمی ہیں، ان کا کوئی حق ہے، تو دونوں کے درمیان انصاف کرنا، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عدل، یعنی کسی ایک کی حق تلفی نہ ہو جائے، حق تلفی۔ اور جو قسط ہے، انصاف، یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق دینا، یعنی دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ القسط کا ہوتا ہے کسی کو کوئی اس کا جو حق ہے وہ دینا، اور العدل کا کیا مطلب ہے کہ 2، 3، 4 افراد جو ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ ہے، ان کے درمیان جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا کہ ہر آدمی کا جو حق ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہ اعمال کیے، دوسرے آدمی نے یہ کیے، اب دونوں کے درمیان ہم کیا دیکھیں گے، نہیں۔ اگر ویسا ہوتا تو یہاں العدل کا لفظ بولا جاتا۔ القسط کا بولا گیا ہے کہ ہر آدمی نے جو کیا ہے، مراد یہ ہے ہر آدمی آزاد ہے اپنے عمل میں، جس نے جو کیا ہے اس کے درمیان حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اب آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیہ میں دے دے، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی مفہوم کی آیت سورۃ الرعد آیت نمبر 18 آپ دیکھیے، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی، اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اس کے ساتھ اتنا اور ہو، یعنی اتنا مزید ہو، تو ضرور اسے فدیہ میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 47 آپ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جو برا عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ جو ان کے پاس ہے اور اس طرح کا اور وہ فدیہ میں اگر ان کے پاس ہو تو وہ دے دیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 2805 بھی سامنے رکھیے، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کہتا اس کو فدیے میں دے دیتا عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فدیہ والی بات، یہ صرف اور صرف اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ بفرض تسلیم ہے، یعنی اگر کسی مجرم کے پاس آخرت کو دنیا بھر کے خزانے اور مال و دولت موجود ہوں تو وہ یہ سب کچھ لا کر دے دے اور عذاب سے اپنی جان چھڑا لے، مگر یہ وہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو آپ نے سورۃ الرعد اور سورۃ الزمر کی آیت اور اسی طرح صحیح مسلم کی جو حدیث سنی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر اس کے پاس ہو، یعنی اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، اگر ہو تو وہ ایسا کرے، اس میں یہ ہے۔ باقی یہ جو ندامت کا ہے، ندامت اس لیے چھپائیں گے، اس کی وجہ جو ہے وہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے غلط راستہ لا علمی یا جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ ضد، ہٹ درمی اور تعصب کی بنا پر کیا ہوگا، اس وجہ سے وہ ندامت کو چھپائیں گے، لوگوں کے سامنے اپنی جو شرمساری ہے اس کا اظہار نہیں کریں گے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، کسی کو متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، یا کوئی بھی کیا جاتا ہے۔ اور عام فہم اس کو یوں لیجئے کہ اگر کوئی بورڈ لگا ہو یا کوئی بھی تحریر لکھی ہو، ساری تحریر کے نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اور اس کو شاید سرخ رنگ دیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ توجہ والی یہ بات ہے۔ اسی طرح اس الا کا استعمال ہوتا ہے، الا خبردار، غور سے سنو، ان بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، یہ ما عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، والارض اور زمین میں، معلوم ہوا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، ان بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثریت، ان کی اکثریت، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ واہ محاورہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آگاہ ہو جاؤ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں یہ یاد رکھیے، یہ جو لو ہوتا ہے نا، لو بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناممکن چیز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ بولا گیا۔ مراد کیا ہے کہ جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا سنا، اگر اس آدمی کے لیے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بطور فدیہ لے آئے تو وہ تیار ہو جائے کہ میں عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے لے آؤں، لیکن اگلی آیت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار، آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، تم یہ فدیہ کہاں سے لے آؤ گے؟ مطلب کیا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے،
تو یہ فدیہ آپ کے پاس کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ مال سارا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے سارا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ خبردار، خیال سے سنو، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری آیت نازل ہوئی سورہ یونس کی، وہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ وَيَسْتَنبِطُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہی ہے؟ تو کہیے ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم، یقیناً یہ ضرور سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ مراد یہ ہے کہ قیامت اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا یہ سارے کا سارا حق ہے، سچی بات ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اکثرہم جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن لوگ ہیں ان کا اس سے استثناء کیا، ان کو الگ کر دیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن لوگوں کا قیامت پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو قیامت کا انکار نہ کرنے والے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے بہت زیادہ کم ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان کی اکثریت بہت زیادہ ہے۔ اگلی آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا وہی یحیی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کوئی کام کرنا، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین، جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں کہ آسمان اور زمین ساری ہماری ملکیت میں ہیں، بلکہ ان کے اندر جو کچھ رہتے ہیں انہیں زندگی بخشنا اور موت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے، اور الناس لوگو۔ یا اور ایھا دونوں کا ترجمہ ہی مخاطب کے لیے اے ہے۔ ایھا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے بعد والے اسم کے شروع میں الف لام ہو، یعنی یناس یہ پڑھنا مشکل ہے۔ یا کا ترجمہ بھی ہے اے اور ایھا کا مطلب بھی ہے اے۔ ایھا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے، اسم ہے، اس کے اوپر الف لام ہو۔ اب دیکھیں آگے الناس، اس کے شروع میں الف لام ہے نا، الناس، تو اس لیے یا ایھا یہ دونوں آئے، ترجمہ ان دونوں کا ہم ایک ہی کر لیں گے اے۔ ایھا الناس لوگو، قد تحقیق یقیناً، جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، عظیم نصیحت اس کا ترجمہ کریں گے۔ موعظۃ یہ آخر میں جو تنوین ہے نا تن، یہ اس کو کہتے ہیں تنوین تعظیم، کسی چیز کی عظمت بیان، اسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تنوین آتی ہے۔ تو یہاں ترجمہ پھر ہم نصیحت کی بجائے بلکہ کیا کریں گے، موعظۃ عظیم نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا ہے، لما اس کی جو فی الصدور سینوں میں ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، الصدور اس کی جمع ہے، فی الصدور سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کا یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ جی یہ جو سراسر والا ترجمہ ہے یہ کیسے ہے؟ جیسے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ زید عدل، زید انصاف ہے، عدل کا مطلب انصاف ہوتا ہے، زید کا مطلب زید، تو زید عدل یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس قدر عادل ہے، اس قدر انصاف پسند ہے، گویا کہ سراسر عدل ہے، یعنی زید سارے کا سارا وہ عدل ہو چکا ہے۔
تو یہ جو قرآن مجید کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی، 4 صفات بیان کی ہیں، ہدن موعظہ پہلی صفت، دوسری ہے شفاء اور تیسری ہے ہدن، چوتھی ہے رحمت۔ یہ مبالغے کے لیے مصدر کے لفظ کے ساتھ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ ان سے مراد اسم فاعل کا مفہوم ہے۔ تو قرآن مجید موعظہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ کتاب اس قدر نصیحت، شفاء، ہدایت اور رحمت والی ہے، گویا کہ یہ اہل ایمان کے لیے سراسر نصیحت، سراسر شفاء، سراسر ہدایت اور سراسر رحمت ہے۔ تو یہ جو 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، انہیں ایک ایک کر کے دیکھیے۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے موعظہ، یعنی اے لوگو جو تمہارے پاس کی قرآن مجید یہ جو کتاب آئی ہے یہ موعظہ ہے۔ موعظہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ عظیم نصیحت، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور خلیل نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ نیکی کی نصیحت ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور راغب نے اس کا ترجمہ کیا بیان کیا ہے کہ کسی کام سے منع کرنا، اسے موعظہ کہتے ہیں، اور اس منع کرنے کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہوتا ہے۔ گویا یہ کتاب موعظت، نرمی اور سختی ہر طرح سے سمجھا کر انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ تو یہ سارے معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی یہ کتاب دلوں میں جو کفر، نفاق، حسد، ریا، برے اخلاق یہ دیگر بیماریاں ہیں ان سب کے لیے سراسر شفا اور تندرستی کا باعث ہے۔ یہاں یاد رکھیے بعض لوگ ان آیات سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اس کی آگے سے یہ بخاری کی حدیث نمبر 2276 پیش کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی، کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر، وہ جسے سانپ نے ڈسا تھا اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور اس پر 30 بکریاں یہ صحابی رسول نے اسے وصول کی۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 3896 خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ سے جو ہے ان کے چچا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاگل آدمی کو سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، اور لوگوں نے انہیں 100 بکریاں دی۔ تو یہ دونوں روایتیں صحیح ہے، پہلی تو بخاری کی ہے اور دوسری ابو داؤد کی ہے، یہ بھی روایت ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتح اور دوسری آیات پڑھ کر آدمی دم کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی ملتی ہے۔ مگر یہ جو آیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد روحانی بیماریاں، کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، برے اخلاق اور دیگر بیماریاں وہ مراد ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل دیکھیے آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل فرماتے ہیں، نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 125 بھی سامنے رکھیے، اور ساتھ ہی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 یہ بھی آپ سامنے رکھیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفار کو اس کے سینے کی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کی آیات اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اگر یہ آیات پڑھی جائیں، دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، مسلمانوں کے سوا کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن ان آیات کا حتمی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے جو جسمانی بیماریاں اس کی اللہ تعالیٰ شفا، بلکہ اس سے مراد روحانی بیماریاں ہیں۔ جی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ ہدن، نرمی اور مہربانی کے ساتھ رستہ بتانا، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے رحمہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن مجید بہت زیادہ رحمت والی ہے اور اس کا مفہوم عام ہے۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، با کا ترجمہ ہے ساتھ یا سے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت سے، اسی کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالی کے فضل اور اسی کی رحمت کی وجہ سے،
یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا قل بفضل اللہ ورحمتہ، یعنی ایک با آ گئی ہے وہی دونوں کے لیے کافی ہو جاتی، بفضل اللہ ورحمتہ، لیکن اللہ تعالی نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہاں یہ جو حرف با ہے بفضل اللہ اور برحمتہ دونوں کے شروع پہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی ہر نعمت مستقل طور پر اپنی اپنی جگہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ اہل ایمان بہت زیادہ خوش ہوں، اس لیے با اللہ تعالی نے مکرر بفضل اللہ، فضل اللہ کے ساتھ بھی اور رحمتہ کے ساتھ بھی ذکر کی۔ فبذالک، تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ یہاں اکثر ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی گرامر پڑھتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے اضرب، آپ ماریے، آدمی کھڑا ہے اس کو ہم کہیں گے اضرب، تو مار، یہ حکم ہے، یہ اس شخص کے لیے جو سامنے موجود ہے۔ اور ایک مثال کے طور پہ میں کسی کو بھیجتا ہوں پیغام دے کر کہ لیضرب، وہ جو آدمی ہے نا وہ مارے۔ ابھی سادہ سی بات ہے، میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ وہ مارے، لیکن یہاں ترجمہ اکثر کرنے والے وہ یہ خطا کھا جاتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کرواتے ہیں لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں دونوں امر، اضرب کہیں آپ ماریے جو سامنے آدمی موجود ہے، یہ بھی حکم ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ جو آدمی ادھر موجود نہیں ہے اسے پیغام پہنچایا جائے کہ وہ یہ کام کرے، یہ بھی حکم ہے، یعنی حکم کے اندر فرق نہیں آیا۔ تو یہاں افرحوا، تم خوش ہو جاؤ، اور لیفرحوا، وہ خوش ہو جائیں، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ترجمہ نگار نے لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ خوش ہوں، یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ فلیفرحوا کا ہم ترجمہ کیا کہیں گے؟ پس لازم ہے، فا کا مطلب پس، لیفرحوا لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ یہ جو الفرح ہے نا، فرح، اس کا مطلب ہوتا ہے فوری دنیاوی لذت پر انشراح صدر، خوش ہونا۔ عموماً اس کا اطلاق جو ہے جسمانی لذتوں پر ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تم کو اس نے دیا اس پر اترایا نہ کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ مراد کافر لوگ ہیں، دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور چوتھے مقام پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں فَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے۔ یہ جو فرح ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا فرح یہ بری چیز ہے، بری صفت ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 آیات ہیں جن میں جو فرح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب خوش ہونا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ یعنی باقی جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، ان میں اس کا ترجمہ وہ غلط صفت پر ہی کیا جائے گا کہ یہ فرح کا لفظ مناسب نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ان کا خوش ہونا یا اترانا جائز نہیں ہے۔ صرف 2 آیتوں میں فرح جو لفظ بولا گیا ہے یہ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے، پسندیدہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی یہی آیت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور دوسری آیت کیا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن جو مومن لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ہوا خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ فرح جائز نہیں ہے، صرف اور صرف 2 مقامات پر اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ صحیح ہے، یعنی اچھی صفت ہے۔ ایک یہی آیت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کی رحمت کی وجہ سے یہ لوگ مومن لوگ جو ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ خوش ہوں۔ یہاں سے یاد رکھیے بعض لوگ جو ہیں بعض لوگوں نے جو ہے میلاد اور اس طرح کے جلسے جلوس اس کی دلیل نکالی ہے۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان خوش ہوں، یعنی ان کی دلوں میں فرحت اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے اب جلسے جلوس کرنا اور اس طرح کے دیگر جو تقاریب ہیں ان کا انعقاد کرنا، یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس پر خوشی منانا، اسے عید کا دن کہنا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں۔ اس کے رد میں یہ یاد رکھیے اگر یہ بھائی دو باتیں ذہن نشین کر لیں تو کبھی بھی قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں وہ تحریف کر کے بدعت کا دروازہ نہ کھولیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ فرحن کا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں۔ آج تک کسی لغت نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ خوشی منانا۔ خوش ہونا اور ہوتا ہے، اب دیکھیں گھر میں آدمی بیٹھا ہے اس کے دل میں خوشی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، ایک ہے اس خوشی کا اظہار کرنا، دوسرا کیا ہے اس خوشی کے اظہار کے لیے پھر جلسے جلوس اور دیگر تقاریب کا جو ہے انعقاد کرنا، یہ اگلی دونوں چیزیں غلط ہیں۔ فرحن کا مطلب ہے خوش ہونا، دل کا انشراح صدر یعنی دل کا جو ہے مطمئن ہونا، خوش ہونا۔ تو یہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی عربی جاننے والے نے اس کا ترجمہ خوشی منانا نہیں کیا۔ اور یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشی منانا ہوتا ہے، اور پھر خوشی منانے کے ساتھ ساتھ وہ جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا خوشی منانا وہ صرف اور صرف ایک دن ہوتا ہے، یعنی ایک دن جو آپ کا یوم ولادت ہے اسی کو لے کر سارا دن خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مومن جو ہوتا ہے 24 گھنٹے پورا سال بلکہ ساری عمر وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فضل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رحمت کا باعث ہے آپ۔ تو یہ مومن ہر وقت اس کو خوش رہنا چاہیے۔ یہاں ایک شاعر کا شعر بھی سامنے رکھیں، نہ بنظم شاعر خوش غزل، نہ بے نثر ناصر بے بدل، بغلامی شاہ غز وجل و بے عاشقی نبی خوشم۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ دیکھیے، میں نے نہ کسی بہترین غزل گو شاعر کے شعروں پر خوش ہوتا ہوں اور نہ کسی بے مثال نثر لکھنے والے کے نثر پر خوش ہوتا ہوں، بلکہ میں صرف اللہ بادشاہ عز و جل کا غلام ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنے پر خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہمارے ہاں ہمیشہ رہنی چاہیے، یہی اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ خوشی منانا اور پھر اس کے لیے، اس کے اظہار کے لیے جلسے جلوس اس کا انعقاد کرنا اور صرف ایک دن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا، یہ کفار کا طریقہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف دن منائے جاتے ہیں، کسی دن کو کہا جاتا ہے جی فادر ڈے ہے، اس دن کے اندر سارے اپنے والد کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو آپ کا والد ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی ہر وقت محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ہر وقت آپ اس کا احترام کریں، ہر وقت قرآن مجید نے اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم کیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے بلکہ قرآن مجید نے۔ تو صرف ایک دن اس کا رکھ لینا یا مدر ڈے صرف ماں کے ساتھ ایک دن کے اندر اس کے لیے صرف محبت کا اظہار کرنا، یعنی پورے سال میں صرف ایک دن ماں کے لیے ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح شیطان نے، یہودیوں نے یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی رائج کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے، اس پر خوشی منانا۔ اب صرف ایک دن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بڑے مقرب اور محبوب بندے ہیں،
آخری نبی ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ان کے ساتھ محبت کے لیے صرف ایک دن رہ گیا ہے؟ کیا اسے اہل ایمان کہتے ہیں؟ یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے۔ ایمانداری کیا ہے؟ ان کے لیے ساری زندگی دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے جانثار ہیں، بہت زیادہ آپ کے ساتھ پیار کرنے والے، آپ کو چاہنے والے، حتیٰ کہ بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والے، امیر المؤمنین ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن اپنے آپ سے نہیں، یعنی سب سے زیادہ محبت اپنے لیے پھر آپ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی آپ مومن نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا عمر اب بات بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے، اس کی ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اگر ایک دن میں اللہ کے نبی کی محبت کے لیے خاص کروں، ایک دن والد کی، ایک دن جو ہے اپنی والدہ کی، اور دیگر دن، تو یہ تو سب کو میں نے برابر کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس کا جو ہے سد باب بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، کیا، یہ حمزہ اگر الگ ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، یعنی استفہام کے لیے۔ تم نے دیکھا، ما جو انزل نازل کیا، ایک ہوتا ہے انزلہ، ایک ہوتا ہے نزلہ۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ انزلہ کا ترجمہ ہوتا ہے اتارا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارا۔ تھوڑا سا فرق اس کا یاد رکھیے۔ اللہ تعالی نے لکم تمہارے لیے من رزق رزق، فجعلتم تو تم نے بنا لیا، منہ اس سے، حرامن کچھ حرام، وحلالن اور کچھ حلال۔ قل کہہ دیجئے، اللہ کیا اللہ تعالی نے، اذن اجازت دی ہے، لکم تمہیں، ام یا علی اللہ اللہ پر، تفترون تم افترا باندھتے ہو۔ جی، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے یک بار اتارنا، تو یہ رزق جو ہے اللہ تعالی ایک ہی مرتبہ اتار دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق جہاں آتا ہے اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ نزلہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار سارا نہیں نازل کر دیا بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے، اس لیے وہاں نزلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ انزلہ اور نزلہ میں فرق یاد رکھیے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اس آیت کریمہ میں مشرکین اور یہود انہوں نے اپنے پاس سے کئی چیزیں حلال کر لی تھیں اور کئی چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے مشرکین نے جو چیزیں حلال حرام کی انہیں دیکھنے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 103، سورہ انعام آیت نمبر 118، آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 136، آیت نمبر 140، یہ ساری آیات سامنے رکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے جو بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کے لیے آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 وہ سامنے رکھیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی خواہشوں سے حلال کو حرام حلال کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان درازی ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ان مقلد حضرات کے لیے سخت تنبیہ ہے جو فتویٰ صادر فرمانے کی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں، حلال و حرام اس کی کوئی تمیز نہیں کرتے، حقیقی طور پر قرآن مجید کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔
یا علم تک رسائی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک شخص کے پیچھے چل کر وہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا مزید بات کو کھول دیتا ہوں، قاضی شوکانی صاحب، امام شوکانی صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کو واضح الفاظ میں لیجئے۔ ہمارے ہاں جو کنسپٹ ہے کہ یہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے، یہ آدمی امام احمد کا مقلد ہے، یہ آدمی امام مالک کا مقلد ہے، یہ آدمی امام شافعی کا مقلد ہے، یہ جو تقلید ہے نا، اس کی تردید ہے اس آیت کریمہ میں جو امام شوکانی رحمہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہے تقلید کی؟ دیکھیں، ایک ہے اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی خود معنی سمجھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ مجتہد جو ہے اجتہاد کرنے والا، اس کے متعلق نبی کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کا اجتہاد درست ہو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ پوری توجہ سے، پورے انہماک کے ساتھ، پورے غور و خوض کے ساتھ قرآن مجید کو آیت کی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اس میں مہارت اور وہ حاصل کرنے کی پوری اس کی کوشش ہے، پھر بھی اس کا جو مسئلہ اس نے مستنبط کیا وہ مسئلہ غلط نکل آتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اجر رکھا ہوا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال لے لیں، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، اب یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آیات احادیث واضح ہیں، بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے رفع الیدین والا مذکور ہے۔ اب اگر کوئی پوری اپنی توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ تقلید کی جو روش ہے اس کو دور رکھ کر، یہ نہیں کہ فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، نہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع، پیری صرف اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ جو ولی ہے نا، نیک لوگ، ان کی بات بھی نہیں ماننی، ان کی بات جو دین کے ساتھ متصادم ہے، دین کے خلاف ہے، اس بات کو قبول بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے، اجتہاد اگر وہ آدمی کرتا ہے پوری لگن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، وہ ساری احادیث کو سامنے رکھ کر اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ رفع الیدین کرنا جائز نہیں ہے، تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجر اس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف ضد، عناد، ہٹ درمی کہ ہمارے فلاں امام نے یوں کہا اس لیے ان کے فتویٰ کے مطابق ہم عمل کریں گے، اگر وہ آدمی ایسا کرتا ہے تو یقین جانیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے۔ اور یہ ایک مثال میں نے سامنے رکھی ہے، بیسیوں سینکڑوں مثالیں اس طرح کی اور مل سکتی ہیں کہ لوگ کس قدر ہر بات میں تقلید کر رہے ہیں۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت اور سامنے رکھیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ سادہ سا ترجمہ اس کا کیا ہے کہ وہ والدائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حولین کاملین 2 سال رکھے ہیں۔ حولین کا مطلب 2 سال، کاملین مکمل، ایک دن بھی اوپر نہ ہو۔ لیکن یہ مقلد حضرات ان کے ہاں کیا ہے کہ یہ جو تقلید ہے اس کے اندر، یعنی مقلد لوگ کیا ان کا نظریہ ہے کہ والوالدات یرضعن، اب دیکھیں آیت واضح ہے 2 سال پورے، لیکن بعض ائمہ کا موقف کیا ہے 2.5 سال دودھ پلا سکتی ہے عورت۔ اب یہاں دیکھیے جو مفتی یہ بیٹھ کر فتویٰ صادر کرے گا تو یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا وہ افتراء علی اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان درازی نہیں ہے کہ باری تعالیٰ اپنے قرآن، باری تعالیٰ کی شریعت ہے، شارع اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں کہ 2 سال پلا سکتی ہے مکمل، ایک دن بھی اوپر نہیں، اور یہ مفتی صاحب فتویٰ کیا صادر کر رہے ہیں جی 2.5 سال پلا سکتی ہے۔ اب یہ واضح اللہ پر افتراء ہے۔ یہی امام شوکانی رحمہ اللہ ان کی بات کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے کسی مجتہد کی تقلید اہل علم کے ہاں یہ بہت زیادہ گھٹیا نامناسب حرکت ہے۔ اب میں کہوں کہ رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن چونکہ فلاں امام نے نہیں کیا، وہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے یا آپ زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیے کیا ہے، افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بہتان درازی ہے
تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ وہ کفار قریش یا ان میں سے کوئی ایسے لوگ اللہ پر بہتان باندھتے تھے اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، واضح سی بات ہے۔ قرآن مجید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلید کی جو اینک ہے، تقلید کا جو چشمہ ہے، اس کو اتار کر پڑھیے، یقیناً قرآن مجید آپ کے دل میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور اسی کے ساتھ محبت آپ کی خالص ہو جائے گی، سارے ائمہ، سارے نیک لوگ بھول جائیں گے آپ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اولیاء کا انکار کر رہے ہیں، اولیاء کا انکار نہیں ہے، انبیاء کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ نیک آدمیوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دینا ہے۔ اب کیا ایک نیک آدمی ہے، بہت اچھے اعمال کرتا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے، کوئی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو وہ غلط عمل کرتا ہو، کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، اس کی غلطی وہ بھی ہمیں غلطی نہیں لگے گی، بلکہ اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزارتے جائیں گے۔ تو خلاصتاً یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن مجید کی کوئی آیت، اس کے خلاف کوئی بھی فیصلہ جان بوجھ کر کرنا، کسی بھی امام کی تقلید میں ایسا فیصلہ کرنا، یہ واضح واضح اللہ تعالی پر بہتان درازی ہے، جس کا عذاب کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی، اس کا مفہوم بھی اسی آیت کے ساتھ ہی آپ سمجھیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور کیا، ظن گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، یا یفترون کا مطلب ادھر باندھتے ہیں کر لیں، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، کیونکہ آگے واضح آ گیا جھوٹ۔ یوم القیامت قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا لام کا ترجمہ یقیناً، لذو، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو مال مال والا، ذو فضل فضل والا، یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ با محاورہ وہ آپ سامنے رکھیے۔ باری تعالیٰ جو فرماتے ہیں اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن میں، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، جو لوگ اللہ تعالی پر افتراء باندھتے ہیں ان کی جزا کے متعلق۔ تو خلاصہ کلام دونوں آیات کو سامنے رکھ کر یہی معلوم ہوا، جس طرح امام شوکانی رحمہ اللہ اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ کسی بھی عمل میں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی لی جائے، ڈائریکٹ، درمیان میں کسی امام کا، کسی ولی کا واسطہ نہ ڈالا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے عمل کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے، اب جو ائمہ ہیں، مثال جو میں نے رضاعت کا مسئلہ، اس والی جو مثال دی، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ممکن ہے یہ آیت اس امام تک نہ پہنچی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو قرآن محفوظ ہے، اس وقت اس قدر محفوظ نہیں تھا، مراد یہ کہ ہر گھر میں کتاب پڑھی ہو، اس وقت ایسا نہیں تھا، تو اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے ذہن میں نہ ہو، یا ممکن ہے قرآن مجید کی آیت کا انہیں علم ہو، پڑھی ہو، لیکن جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا اس وقت ان کے ذہن میں نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے نا کہ ان ائمہ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر ہماری بات قرآن و حدیث سے متصادم ہو، اس کے خلاف ہو، تو ہماری بات کو رد کر دیا جائے، قرآن اور حدیث کی بات کو لے لیا جائے۔ تو پھر ہم اتنے ہٹ درم کیوں ہو چکے ہیں، ہم اتنے بے ایمان کیوں ہو چکے ہیں کہ ان ائمہ کی اس قدر تقلید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بھی ہمیں پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی ہمیں پرواہ نہ ہو۔ تو خلاصہ یہی یاد رکھیے، ڈائریکٹ قرآن مجید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے، کسی بھی امام کے پیچھے چلنا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل، جب کوئی تقلید ہوتی ہے نا، تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ قلد یقلد، تقلید کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی دلیل کے کسی کی پیروی کرنا، اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دلائل و براہین کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا۔ اتباع کا حکم ہے اور تقلید سے منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کا جو عمل ہے وہ ہم حرف آخر سمجھیں
قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے ہوتا رہے، حدیث رسول نعوذ باللہ اس کا ستیہ ناس ہوتا ہے تو ہوتا جائے، لیکن ایمان کی بات کہیں نہیں جانی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ غلط نظریہ، غلط کنسیپٹ ہمارے اس وقت معاشرے میں عام ہے، لہذا اس کا رد کیجیے انہی آیات کے ساتھ۔